السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل قیامت کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ راشد کی والدہ افرا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ راشد کی والدہ سوچتی ہے کہ اس افرا کو تو میں ٹھیک کر کے رہوں گی۔ راشد کی والدہ جواد کا سہارا لیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ جواد کے ذریعے سے ہی میں اس افرا کو سبق سکھا کے رہوں گی۔ راشد کی والدہ سوچتی ہیں کہ افرا جواد سے محبت کرتی تھی اور جواد کی منگیتر تھی، ابھی بھی اس افرا کے دل میں جواد کے لیے محبت ہوگی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ راشد کی والدہ جواد کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جواد کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ راشد کی والدہ کچھ ایسا پلان بناتی ہیں کہ جواد اور افرا کو ایک ساتھ دیکھ کے اس پہ الزام لگانے کے بارے میں سوچتی ہیں۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افرا کسی کام سے جواد کے پاس آتی ہے، تو وہیں پہ راشد کی والدہ کو موقع مل جاتا ہے اور وہ گھر میں ہنگامہ مچانے لگ جاتی ہیں۔ جس کے بعد سب اکٹھے ہوتے ہیں تو راشد کی والدہ راشد سے کہتی ہیں کہ یہ افرا کیا کرنے گئی تھی اس کے پاس۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ راشد بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ افرا آج بھی جواد سے پیار کرتی ہے اور مجھے دھوکہ دے رہی ہے یہ افرا۔ راشد افرا سے کہتا ہے کہ جانتا ہوں میں دل سے اس کے نہیں نکلا جواد۔ جس کے بعد افرا راشد سے کہتی ہے کہ دل میں ہوتا تو میں ابھی یہاں پر نہ ہوتی۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جواد اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی بس کر دیں آپ۔ تو راشد جواد سے کہتا ہے کہ جانتا ہوں آج بھی تیرے دل میں وہ افرا ہی بستی ہے۔ جواد راشد کی بات سن کے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی تو شرم کر لیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ ہونے کے بعد جواد کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جواد سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد جواد کو اپنے آپ پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ جواد جب افرا کو پریشان دیکھتا ہے تو جواد بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جواد افرا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ جواد سوچتا ہے کہ آج افرا جس حال میں ہے وہ میری ہی وجہ سے ہے۔ جواد اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے کہ افرا کا میں ہی قصوروار ہوں، میری وجہ سے آج افرا اتنی مصیبت میں ہے اور اتنی مشکل اٹھا رہی ہے۔ اگر میں افرا کا ساتھ دیتا تو آج افرا اتنی پریشانی میں نہ ہوتی۔ لیکن جواد سے افرا کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افرا بڑی پریشان ہے، اپنی امی کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ان کا علاج کیسے ہوگا اور اتنے سارے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جواد افرا سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، لیکن افرا جواد سے بات نہیں کرنا چاہتی اور وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تو جواد افرا سے کہتا ہے کہ افرا پلیز میری ایک بات سن لو۔ تو افرا جواد سے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، پھر اسی طرح مجھ پہ الزام لگ جائے گا کوئی۔ تو جواد افرا سے کہتا ہے کہ افرا پلیز میری ایک بات سن لو۔ جس کے بعد افرا جواد سے کہتی ہے کہ کیا بات کرنی ہے تم نے، اب کر تو لی جو بات تم نے کرنی تھی۔ جس کے بعد جواد افرا سے کہتا ہے کہ افرا تم کیوں نہیں سمجھ رہی۔ تو افرا جواد سے کہتی ہے کہ جس پہ مان ہو اور جس پہ بھروسہ ہو، جب وہی آپ کا ساتھ چھوڑ دے، ہر وعدے سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے سوا تو کوئی راستہ نہیں بچتا کہ انسان اپنی عزت کو سمیٹ کے الگ ہو جائے۔ افرا کی یہ ساری باتیں سن کے جواد بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور افرا سے کہتا ہے کہ افرا میں نے اپنی محبت کو غرض پہ قربان کر دیا ہے، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ جس کے بعد افرا جواد سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے بزدل شخص کے لیے فرار سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ افرا جب یہ ساری باتیں کرتی ہے تو جواد افرا کی باتیں سن کے بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ افرا تم کتنا غلط سمجھ رہی ہو میرے بارے میں، میری وہ مجبوری تھی اور مجھے ایسا سب کچھ مجبوری میں کرنا پڑا، تم میری مجبوری کو کیوں نہیں سمجھ رہی۔ تو افرا کہتی ہے کہ بس رہنے دو، مجھے تمہارا کوئی ساتھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جواد افرا سے کہتا ہے کہ افرا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو افرا جواد سے کہتی ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ افرا کی یہ ساری باتیں سن کے جواد اپنے آپ کو بہت زیادہ قصوروار سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میری وجہ سے افرا آج پریشانی میں ہے۔ جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ راشد کے والد افرا کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ افرا تو اب جائیداد لے کے رہے گی، یعنی راشد کے والد یہ جائیداد کھانا چاہ رہے تھے، لیکن اب افرا یہ جائیداد لے کے رہے گی۔ جس کے بعد راشد کے والد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ افرا کا فون بجتا ہے، افرا فون اٹھاتی ہے تو افرا کے والد افرا سے روتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ افرا بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا ابو، آپ مجھے بتائیں امی کی طبیعت کیسی ہے۔ جس کے بعد افرا کے والد کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں پر آ جاؤ، میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے۔
तो इफ्रा अपने वालिद के पास पहुंच जाती है। इफ्रा अपने वालिद को परेशान और दुखी देखती है तो कहती है कि क्या हुआ अब्बू, अम्मी की अब तबीयत कैसी है और क्या कहा है डॉक्टर ने। जिसके बाद इफ्रा के वालिद कहते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हो रहे और तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा। इफ्रा के वालिद रोते हुए इफ्रा से कहते हैं कि डॉक्टर ने बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन बताई है, बहुत कम दिन बचे हैं अगर उनका इलाज ना हो सका। ये सारी बातें सुन के इफ्रा रोने लग जाती है। इफ्रा कहती है कि अब्बू अम्मी को मैं कुछ होने नहीं दूंगी, आप परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा बस। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जवाद को पता है कि इफ्रा अपने घर गई है तो जवाद इफ्रा के घर आता है। इफ्रा दरवाजा खोलती है तो जवाद कहता है कि इफ्रा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। तो इफ्रा जवाद को सब कुछ बता देती है। जिसके बाद जवाद कहता है इफ्रा से कि इफ्रा तुम परेशान ना हो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, आज ही मैं पैसे जमा करवा देता हूँ हॉस्पिटल में। उसके बाद इफ्रा जवाद से कहती है कि रहने दो, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। तो जवाद इफ्रा से कहता है कि इफ्रा ऐसी बातें नहीं करो, बस जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं और पैसे जमा करवा देते हैं। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ्रा के दिल में जवाद के लिए जो बदगुमानियां और गलत फहमियां हो गई थी जवाद के इस रवैये के बाद, लेकिन जवाद ने इफ्रा की मदद की। उसके बाद से इफ्रा के दिल में जवाद के लिए गलत फहमियां और बदगुमानियां दूर हो गई हैं और इफ्रा जवाद के लिए सोचती है कि जवाद ने मेरी मुश्किल में साथ दिया है, वो राशिद की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ्रा सोचती है कि मैं जवाद के जरिए से ही अपना बदला लेके रहूंगी राशिद से और उसके घर वालों से, और अपनी जायदाद भी, यानी जवाद इफ्रा का साथ देगा, इफ्रा अपनी जायदाद भी ले लेगी और राशिद से बदला भी ले लेगी। इफ्रा ने जवाद को माफ कर दिया है क्योंकि जवाद इफ्रा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लग गया है और इफ्रा के दिल में सारी बदगुमानियां और गलत फहमियां जवाद के लिए दूर हो गई हैं। यानी आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या जवाद आखिरी हद तक इफ्रा का साथ दे पाएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।